نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیاں میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، نہ آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجیے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑیوں کا لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی قائم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے
جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح ہے: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہواؤں جیسے راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یکے شہر مکہ اور اس کے قریب و جار میں کہیں نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی پھل یا باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زندگی میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات اور ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔